اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: قل، میرے نبی کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، میرے نبی ان سے بولیں آؤ، اتلو، میں پڑھوں، ما، جو، حرما، حرام قرار دیا، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ تشرکو، کہ نہ تم شرک کرو، بہی، اس کے ساتھ، شیئا، کسی چیز کو بھی، یعنی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، احسان کرو، ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، من املاق، بھوک کے ڈر سے، نحن، ہم ہی، نرزقکم، تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور خاص ان کو بھی، یعنی تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی دیں گے، تمہارا پرابلم نہیں ہے، تم انہیں بھوک سے مت مارو، بھوک کے ڈر سے، ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر منہا، اس میں سے جو ظاہر ہے، وما بطن، اور جو باطن ہے، یعنی چھپی برائی بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، اور ظاہری یعنی سرے عام بھی بے حیائی نہیں کرنی اور چھپ کر بھی، ولا تقتلوا النفس، اور نہ تم قتل کرو جان کو، التی، جسے، حرم، حرام قرار دیا ہے، اللہ، اللہ نے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، ذالکم، یہی ہے، وصاکم، کہ تمہیں وصیت کرتا ہے، بھی، اس کے ساتھ، اللہ تعالی، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، عقل مند بن جاؤ، عقل کرو، سمجھو۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ قل، کہہ دیجئے میرے نبی، تعالو، اتلو، ما حرم، آؤ میں پڑھوں جو بھی حرام کیا ہے، آؤ میں پڑھوں جو حرام کیا ہے، ربکم علیکم، تمہارے رب نے تم پر، یعنی تم پر میں وہ چیزیں بیان کروں جو اللہ نے حرام کی ہیں، بس انہیں حرام جانو، اور وہ یہ ہیں، لسٹ سنیے، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا، یعنی کہ ان کے ساتھ بد سلوکی حرام ہے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور بھوک کے ڈر سے تم اپنی اولادوں کو مت مارو، یہ حرام ہے، نحن نرزقکم ایاہم، ہم تمہیں بھی اور خاص انہیں بھی، خاص تمہیں بھی اور انہیں بھی، سب کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، تو تمہیں رزق سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی حرام ہے، اس کے قریب مت جاؤ جو ظاہری ہے اور جو چھپی ڈکی ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور نہ ہی تم کسی جان کو، نہ ہی تم قتل کرو جان کو، اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا قتل کرنا، مگر الا بالحق، حق کے ساتھ، جسے اللہ نے جائز قرار دیا کہ اسے مار ڈالو، اسے مارو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مار سکتے، ذالکم وصاکم بہ، انہی باتوں کی تمہارا رب تمہیں وصیت کرتا ہے، انہی باتوں کی وہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان انسانوں کی اصلاح فرمائی جو اپنی ہی مرضی سے کچھ چیزیں حلال اور کچھ چیزیں حرام بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے بولا کہ انہیں بتلائیے تمہارے اوپر کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اتنے جو سمجھدار ہیں کہ یہ کبھی کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے حرام ہے، انہیں نہیں پتا کہ بے حیائی کتنی بری چیز ہے، اسے کیوں نہیں حرام کرتے خود پر؟ اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، انسان میں تو ہوتی ہے، انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ایسا کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ بری چیزوں کو حرام سمجھے اور اچھی چیزوں کو حلال، یہ بری چیزوں کو اپنے اوپر حلال۔ پتہ ہے یہ وہ معاشرہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تب لوگ اپنی اولادوں کو بھی قتل کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، زانی تھے، شرابی تھے، بے حیائی تھی، اور کوئی بھی ایسا گناہ نہیں تھا جو ان میں نہ پایا جائے، شرک تھا، بدعات تھی،
اور اس عالم میں ابھی بھی وہ خود سے حرام اور حلال بناتے ہیں، جب کسی حلال و حرام کا ان کو تمیز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بتلایا اے میرے نبی انہیں کہیں کہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور آپ نے پڑھ کے سنایا، بتلایا، اور اس سر فہرست بات یہ آتی ہے، سب سے پہلی بات جو حرام ہے، شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ کیا نہیں کرنا؟ شرک نہیں کرنا، اور شرک بہت بری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ مخلوق اس طرح اس کی عبادت کرے کہ جیسے اللہ کی جاتی ہے، یا پھر مخلوق اس طرح اس کی تعظیم کرے، کسی مخلوق کی یا کسی اور چیز کی جو اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، یا وہ صفات کسی اور کے ساتھ منسوب کرے جو اللہ کے ساتھ ہیں، تو یہ سب شرک ہے۔ ہاں جی، ربوبیت، الوہیت، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، اگر یہ صفات کسی انسان یا کسی اور چیز کو دی جائیں تو شرک ہے۔ جب بندہ ہر قسم کا شرک چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے احوال میں موحد اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص بندہ بن جاتا ہے، وہی بندہ صحیح ہے۔ اسی کی ہر عبادت قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی کی ہر عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو کسی کو اللہ تعالیٰ کا مثل قرار دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے تمہیں بنایا ہے۔ سائل نے عرض کیا، پوچھنے والے نے پوچھا، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے شرک کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا، اس اندیشے کی وجہ سے کہ بھوک لالے نہ پڑ جائیں، اپنی اولاد کو مار ڈالنا۔ آج کے دور میں یہ بہت پائے جاتے ہیں دونوں ہی گناہ، شرک بھی اور اولاد کو قتل کرنا بھی۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے انسان شرک کی حدود کراس کر دیتا اور اسے پتہ بھی احساس تک نہیں ہوتا، بس اسے یہ چاہیے کہ مجھے صحت مل جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے مسائل حل ہو جائیں، چاہے کیسے بھی نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی حدود کو کراس کرو گے تو وہ مسائل کا حل نہیں ہے، وہ تو مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ لہٰذا مسائل کے حل کے لیے بھی اچھی ذات اور اس کے ساتھ جو اس کے لائق ہے نا ذات، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی کون ہے ذات جو مسائل کو حل کرے؟ اللہ ہی تو مشکل کشا ہے۔ پھر اس دور گہما گہمی مشکل ترین دور میں ہم اتنے ہجوم میں کس مددگار کو تلاش کر رہے ہیں، جس میں تو انسان ہی بے رحم ہو گئے ہیں، کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا۔ اس رحیم کو چھوڑ کر کس مہربان کو تلاش کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں ملے گا۔ نہ خود کو تھکائیں، نہ پریشان کریں، سیدھا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ اور ایسے تو کبھی قبروں پہ جا کر، کبھی کسی مزار پہ جا کر، یا پھر کسی انسان کو وہ والے الفاظ بول کر جو اللہ کو بول کر راضی کر کے ہمیں مشکل کشائی کرانی چاہیے تھی، اسی کی خوش آمدی میں وہ باتیں کہنے لگے تو اس سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، مسائل بڑھ جائیں گے۔ اللہ کو ناراض کرنا دنیا آخرت کی خرابی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے۔ شرک اتنی بڑی لعنت ہے، اللہ نے اسے ظلم بولا ہے اور اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس کو بچائیے اپنے دامن کو شرک کی لعنت سے، شرک کی نجاست نحوست سے۔ شرک کیا ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ ان چیزوں کی، اس علم کی روشنی میں ہمیشہ شرک سے بچیے، یعنی جو اللہ کی ذات کو لائق ہے عبادت، صفات، نسبت، وہ کسی بندے کو نہیں دینی۔ تو پھر انسان شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اگلا گناہ کیا ہے؟ قتل کرنا اولاد کو۔ آج مختلف چیزوں کے نام پر اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو کچھ ہی ماہ تھے، ہم نے ابورشن کرا دیا، صفائی کرا دی،
یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اللہ سے سوری کر لیں گے، ابھی پیدا ہوتا تو بڑے مسائل ہونے تھے۔ یا پھر یہ جو منصوبہ بندی ہے یہ بھی خیر جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو بہت مجبوری ہے، آپ کی صحت اتنی ناساز ہے کہ آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، یہ حل ہے آپ کا، میڈیسن علاج ہے، تو ایسی صورت میں کچھ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، چلیں انسان کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں ہے، رازق تو اللہ ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اگر اس میں طاقت ہے تو بچہ اور پیدا ہوگا، ورنہ تو طاقت جب ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مینسز ہی خشک کر دیتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ یہ بچے نہیں لے سکتی، اللہ تو خود سمجھدار ہے، آپ کو فیصلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں یہ جو میں نے ابھی آپ کے لیے بولا کہ اگر صحت سارا کچھ ایسا ہے کہ ہمیں منصوبہ بندی کرانی پڑے، پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار اور اللہ سے رحم کی اپیل کرنی چاہیے کہ اللہ ہی اس معاملے کا حل کر دے، تو وہ سب سے افضل ہے۔ ہاں یہ جو فاصلہ کرانا بچوں کے درمیان کے اتنے سال کا ہو لے اتنے سال کا، یہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ 5 سال کا فاصلہ کرانے بیٹھ جائیں گے تو آپ تو بوڑھے ہونے لگیں گے نا، ابھی جوانی ہے تو بچہ ایزی لے لو گے، جب 5 سال بعد لوگے تو مشکل نہیں ہو جائے گی؟ ایسے ہی ہوتا ہے، کہتی ہیں اب مشکل ہو رہی ہے، 5 سال بعد لے رہے ہیں، پتہ بھی ہے پھر بھی۔ ہاں اگر صحت کا مسئلہ ہے، آپ کی جان خطرے سے دوچار ہے تو آپ فاصلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایز اے میڈیسن، وہ بھی کوشش کریں کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ دعائیں سنتا ہے، کہ اللہ ہی مہربانی کرے اور کچھ ایسا کر دے۔ ویسے بھی تو تقدیر اللہ کے پاس لکھی ہے، یہ بھی کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ تم مجبوری کے طور پر فاصلہ کر لو، حدیث میں نہیں ہے کہ تم مجبوری کے طور پر یہ جو ہے مطلب کہ جو آپ کر لیں، لیکن یہ قرآن میں تو ہمیں یہی بتلایا گیا، یہی سکھایا گیا کہ جو تقدیر ہے اللہ کے احکام کے ساتھ ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ اگر آپ چل رہے ہو تو آپ کی تقدیر میں جو لکھا وہی ملے گا، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا۔ ہر ڈر اللہ کے ساتھ منسوب کیجئے تو انشاءاللہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اور کبھی ذلیل نہیں کریں گے، اور کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجبور نہیں کریں گے، کسی اور کے سامنے ٹہنے آپ کے ٹیکنے نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ فرمایا وہ اولاد کو قتل کر دینا دوسرا گناہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے، کھانے میں شریک ہو، تیری جائیداد بانٹنے لگے، تیرا کھانا کم پڑ جائے، لالے پڑنے کا اندیشہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ آگ میں جائے گا، جہنم رسید ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ آیت بڑی پیاری ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس آیت پہ میری بیعت کرتا ہے کہ اس پہ میں ہمیشہ عمل کروں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے ساتھ 2 اگلی آیات بھی، یہ 3 آیات کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ذمے تو بڑا اجر ملتا ہے نا، روزے کا اجر اللہ کے ذمے، اللہ نے کہا ان اجریہ، یہ جو روزہ ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا، اور اس کا اجر بے حساب ملتا ہے۔ ظاہری بات ہے جتنا بڑا سخی دے گا تو وہ زیادہ ہی دے گا نا۔ یہاں پہ کچھ چیز لینی ہو نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی سخی ہے، یہ تھوڑا سا سخی ہے، اس کی طرفی ہوتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا سخی ہے، تو اس کا اجر بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ جو ان میں سے کسی چیز کو کم کرے اور اللہ تعالیٰ، پھر اگر اللہ تعالیٰ جو اس میں سے کسی چیز کو کم کر دے، یعنی اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان میں کمی لے آئے، ساروں کو پورا نہ کر پائے، تو وہ اللہ کے ذمہ ہے، چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو اسے معاف کر دے۔ جیسے ہی وہ ان پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کے ذمہ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر سے نوازنے والا، چاہے کتنا مرضی دے دے۔
اسی طرح اسے سزا کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو اسے معاف کر دے۔ اور یہ 3 آیات ہیں پے در پے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب جاننے والی تو بات یہ ہے کہ شرک کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے منع فرمایا وہ یہ ہیں: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بد سلوکی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے پہلے شرک نہیں کرنا، پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولادوں کو کسی خوف بھوک وغیرہ کے خوف سے نہیں مارنا۔ اللہ کہتے ہیں اس کی رزق کی، تمہارے رزق کی، سب کی رزق کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہے نا۔ اور بے حیائی کے قریب مت جانا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، چاہے وہ ظاہری ہوں یا پھر چھپے ڈھکے ہوں، سب سے بچیں۔ اور کسی جان کو نہ مارو، ایسے ہم کسی کو یہاں پہ شوٹ نہیں کر سکتے، اللہ نے تو کرنے کا نہیں کہا نا، ہاں اس کو کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے کہا۔ وہ کون ہے؟ جان کے بدلے جان، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے اسلام کی حد کراس کی ہے کفر سے، پھر تو اسلام سے کفر میں آیا تو اسے مرتد ہونے کی سزا میں قتل کیا جائے گا، گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا، ہیں؟ تو یہ کچھ ایسے قتل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ کسی کو نہیں مار سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری وصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کر کے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے کی وصیت کر رہے ہیں، جس میں تم سکون سے رہو اور اپنے اللہ اور اپنے مقصد پر فوکس کر سکو۔ یہ سب اللہ نے ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو معاشرے میں بڑی تنگی پھیل جاتی، معاشرے میں بے سکونی ہو جاتی، بد امنی ہو جاتی، تو اس سے ہمیں اپنے اعمال میں آسانی نہیں، مشکل اور دقت پیدا ہو جاتی۔ مشکل سے عمل، جو بھی انسان اب اتنے ایزی ماحول میں ہمارے لیے عمل کرنا دین پر مشکل ہو گیا ہے، ہم نے خود پر مشکل کر لی۔ اگر حالات ہی ایسے ہو جاتے کہ ہر طرف تیری میری پڑی ہوتی تو پھر عمل میں تو کسی نے پڑھنا ہی نہیں تھا، سارے اسی جھگڑوں میں پڑ جاتے۔ اللہ نے ماحول کو سکون میں لا کر ہمیں عمل کا موقع دیا ہے، ہمیں اسلام پر چلنے کا ایک ماحول میسر کر دیا ہے، اور اس کے ماحول کو بنانے میں جس کا ہاتھ ہوگا اسے اتنا اجر ملے گا، اور جس نے اس ماحول کو خراب کیا وہ اس مصیبت سے اور اللہ کی ناراضگی سے دوچار ہوگا۔ لہٰذا ایسا کچھ کرتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعاون کریں، سوچا کریں کہ یہ نیکی ہے، ماحول کو بہتر بنانا نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعاون ہے، اور اس کے لیے ہمیں قربانیاں تو دینا پڑیں گی نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، یعنی اس بندے کے لیے جنت ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ منمانی جو کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہر چیز جائز ہے جبکہ جائز نہیں ہے۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، پھولوں کی نہیں کانٹوں کی سیج لگتی ہے مومن کو، کیونکہ اسے اللہ کی رضا کے لیے ہر اچھے برے کی تمیز کرنی پڑتی ہے، تو وہاں سیکریفائی کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور یہ کوئی آسان بات نہیں۔ اگر مشکل کہیں تو مشکل بھی نہیں، یعنی آسان ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے کہیں گے ہو جائے، ایسا نہیں ہے، کرنا پڑے گا، اور جب کرنے لگیں گے تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من جد وجد، جس نے کوشش کر لی اس نے پا لیا، اور جس نے کوشش ہی نہیں کی اس نے تو نہیں نہ پانا۔ ہر کام کے لیے کوشش، جہد۔ اب ہم یہاں آئے ہیں تو آ کے بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں، گھر بیٹھے لوگ تو نہیں نہ لے رہے، اور کبھی وہ اور آپ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اللہ کے قرآن نے کہا گھر میں بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، دین کے لیے نکلنے والے اور گھر پہ آرام کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ محنت تو کرنا پڑتی ہے، سیکریفائی تو کرنا پڑتا ہے، آپ کو بھی گھر کے مسائل اور کام نپٹا کے یہاں آنا محنت تو پڑتی ہے نا، اسی لیے تو اجر ملتا ہے۔